شہر کے قریب رہیے گا. اچھا وہ بات ہم کرتے ہیں بعد میں. میرا خیال ہے رضوی صاحب نے جو سوال کیا ہے ہم اس کا ان کو جواب دیتے ہیں. جی باتیں تعلیمی مسائل جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے سمدائی لنک انرجی اور HMF میں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ہو, کنسنٹریشن نہیں ہے, کنسنٹریشن پاور نہیں ہے, یا کوئی بھی ایسی پرابلم ہے, آپ کے میموری ویک ہے, تو یہ پرابلم تو بالکل حل ہے, اس کا بہترین حل ہے سمدائی لنک انرجی NHMF میں. بات یہ ہوتی ہے کہ خوف ایک ایسی بیماری ہے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ اسے سیکھ نہیں سکتے. دیکھیں مجھے تقریباً کئی زبان آتے ہیں, لیکن میں نے محنت کی خوف سے نہیں کہ یہ اس میں ناکام ہو جاؤں گا, اس میں بس آگے بڑھتے گئے. میں نے بہت سی زبان سیکھ لی. اردو میری مادری زبان نہیں ہے, نہ ہی میں اردو پہ پڑھا ہوں. اردو میں میں لیکچرز دیتا ہوں, اردو میں میں نے تحریریں کی ہے, بکس لکھی ہے. اب انسان جو ہے اگر خوف میں مبتلا ہو جائے کہ یہ چیز میں سیکھ نہیں سکتا, شوق بھی بہت ضروری ہوتی ہے, کنسنٹریشن پاور بھی بہت ضروری ہوتی ہے, آپ کی صحت باقی بھی بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی ریزن ان کو ضرور ہوگا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا پرابلم ہے, کیونکہ خوف کے بھی وجہ ہوتی ہیں, میموری ویک ہونے کا بھی وجہ ہوتی ہے. تو اس لیے کانٹیکٹ کریں ہم سے, اور آپ سیٹرڈے کو تشریف لے آئیں رضوی صاحب. انشاءاللہ ہم ایک سیشن وہاں پر کرتے ہیں, اور اس سیشن میں آپ بیٹھ جائیں, جو آپ کو اچھا لگے تو آپ پھر اس کو اپنائیں. سمدائی لنک انرجی میں آئیں, HMF میں کنسنٹریشن پاور انتہائی بڑھا دیتے ہیں. اور پھر جس طرح بتا رہے کہ انگلش کا مسئلہ, دیکھیں پاکستان اور انڈیا میں اگر آپ کو انگلش نہیں آتا ہے تو اس کو ایجوکیٹڈ نہیں سمجھتے ہیں, اس کو ایلیٹریٹ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کو کچھ نہیں آتا ہے, ان پڑھ سمجھتے ہیں بالکل. درحال کہ جاپانی لوگوں کو اتنے انگلش نہیں آتے, کتنی دنیا میں ترقی کی ہے. رشین کو دنیا کے سب سے بڑے ایک قوم تھا جو کہ دنیا میں سب سے کامیاب ترین پہلے, ان کو کبھی انگلش میں نہیں پڑھا. وہ عرب ایسے آپ دیکھ رہے دنیا کے سرمایہ دار ترین لوگ ہیں اور کامیاب لوگ ہیں, ان کو انگلش نہیں آتے. بہت سے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جن کو انگلش نہیں آتے, لیکن یہاں پر چونکہ ہم پیچھے سے ہماری سائیکی میں ایک کمزوری ہے, جو پہلے فارسی سے ہم بہت متاثر تھے, اب ہم فارسی بھول گئے. یعنی ہم تقلید زدہ قوم ہیں, ہم تقلید کرتے ہیں. اب جو ہے نا انگلش سے ہم بہت متاثر ہیں انتہائی. اگر کسی کو انگلش نہیں آتے ہیں اس احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. وہ احساس کمتری میں ہم خود مبتلا کرتے ہیں, کیونکہ آپ جو بھی بول رہے ہیں انگلش میں بول رہے ہوتے ہیں. جو غریب بیچارے, جو عوام, جو لوگ ہیں جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے, وہ تو ہماری باتوں کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. وہ تو ان کو تو سمجھ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. وہ احساس کمتری کو لوگوں کو ہم شکار کر دیتے ہیں. یہ انڈیا میں بھی یہ مسئلہ ہے اور پاکستان میں مسئلہ ہے کہ ہم صرف یہ مسئلہ انڈیا اور پاکستان کا اپنے صرف یہی مسئلہ ہے, ہم اپنی کلچر کو, اپنی زبان کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, ہم وہ جو انگلش بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے احساس کمتری انگلش کی وجہ سے اس نے بڑھانا ہے. وہ دوسرے پریشر نہیں ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ایسے بہت ایجوکیٹڈ ہیں بالکل. اور ایک میں آپ کو ایک ایسے بتاؤں, اسی فیلڈ میں ہے لوگ, اسے مائنڈ پہ پڑھاتے ہیں. اسی فیلڈ میں لوگ وہ کہتے ہیں مجھے فلاں کا شکریہ کہ مجھے اردو کی سائڈ پہ لائیں. حال کہ ان کی مادری زبان, ان کی ماں اور باپ کی زبان جو ہے وہ اردو ہے, اور وہ اردو سے شرماتے ہیں, اپنی زبان سے, اپنے ماں باپ سے شرماتا ہے کہ یعنی انہوں نے غلط کی ہے, وہ غلط کر رہے ہیں, میرا معاشرہ غلط کر رہے ہیں. یعنی اگر ایک انسان احساسی کمتری کا شکار ہے, وہ مائنڈ پاور پہ, مائنڈ سینسز پہ کیسے بڑھا سکتا ہے؟ آپ بتائیں کہ وہ انگلش سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے, وہ نالج سے نہیں. تو یہ تاثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس طرح کی بہت سے مسائل پیش آئی کہ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں بہت ہائی اس لیول پہ, اور بہت کچھ کے اس معاشرے کے لیے, انتہائی کچھ کے انہوں نے, لیکن چونکہ ان کو انگلش نہیں آتے تھے وہ لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں یہ ایسے بس ہو گئے.
انگلش اگر آپ کو آتا ہے, آپ ان پڑھ بھی ہو اس معاشرے میں, تو بھی لوگ کہتے ہیں بس اوکے ٹھیک ہے, سلوٹ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں آپ کو. بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح کے, لیکن چونکہ سبجیکٹ کے لیے یہاں پر سارے سکولز میں زیادہ سبجیکٹ سے انگلش کی ہوتی ہے, اور میرے خیال میں انگلش پہ بہت سے میٹیریل بھی ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ انگلش کے خلاف ہو جاؤ اور آپ انگلش نہ سیکھو, جو بھی زبان سیکھنا ہو وہ سیکھنے چاہے, اور انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے, سیکھنا چاہے ضرور, یہ ہماری نیڈ ہے, لیکن ہمارے یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ صرف ہماری ایک ضرورت ہے. لیکن انگلش نہ توبہ نعوذ باللہ کوئی آپ کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنی احساسی کمتری کا شکار نہ ہو, چاہے آتے ہیں آپ کو نہیں آتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھے اور اپنے آپ پہ بھروسہ رکھے, آگے بڑھے. بہت سے میٹیریل ملتے ہیں آپ کو, لیکن آپ سیکھ سکتے ہیں ضرور, بہت بہترین طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں. کنسنٹریشن پاور کو بڑھاؤ, انٹرسٹ کو بڑھاؤ. انٹرسٹ کی وجہ سے ہم جو ہے نا سارا کچھ انگلش میں پڑھتے ہیں, اپنی زبان کو بھول گئے, درحال کی میٹھی زبان ہے ہماری اردو, خوبصورت زبان ہے. مجھے پیار ہے اردو سے, اس لیے میں نے سیکھا, شوق بڑھایا, اور شوق تھا اس معاشرے سے ہیں, لوگوں سے ہیں, اس لیے میں یہاں ہوں. مجھے پیار ہے اس ملک سے, اس اردو سے مجھے پیار ہے. مجھے زبان لفظ اردو کو استعمال کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس کمتری لوگوں میں نہ لائیں, انگلش مار مور کے لوگوں کو متاثر نہ کریں. صحیح. تو میرے خیال جو رضوی صاحب تھے, یہ تو رضوی صاحب میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہر سیٹرڈے آپ نے, جی بالکل, ایوری سیٹرڈے 4 بجے کلاس ہوتی ہے, لیکچر ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کا, اور ساری جو بھی ڈاکٹر صاحب وہاں پہ سکھا رہے ہوتے ہیں اس کا احاطہ کیا جاتا ہے, اور وہاں آپ ضرور تشریف لائیں. کوئی فیس نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, اور جب آپ وہاں پہنچیں گے, یہ میں اپنا آپ کو ذاتی تجربہ بھی بتا رہا ہوں کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے اس ایٹماسفیئر میں, جب آپ انٹر ہوں گے تو وہاں آپ انٹر ہونے کے ساتھ ہی آپ ریلیکسڈ محسوس کریں گے. ویسے یہ کیا بات ہے, آپ کے دفتر کے اندر میں اگر بہت پریشان نہیں ہوں یا کبھی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں, لیکن میں جب بھی دفتر گیا ہوں بڑا ریلیکس ہو جاتا ہوں, باہر نکلتا ہوں پھر ٹینشن میں آ جاتا ہوں. کیا کیا آپ نے دفتر میں؟ بیسیکلی ہمارے اندر ایک انرجائز کے ہم نے لیول 3 ہوتی ہے. اچھا, لیول 3 سے کمپلیٹ ایٹماسفیئر کو انرجائز کیا. بالکل, لوگ جو بھی آتے ہیں وہیں پہ تو وہ ایک مقصد محسوس کرتے ہیں, اس پاور کو, طاقت کو محسوس کرتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے کرونک ڈیزیز آپ یقین مانیں بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ. اچھا, بالکل بیٹھے بیٹھے لوگوں کے کچھ پرابلمس ٹھیک ہوتے ہیں. اب اس سیٹرڈے کو نہیں, پچھلے سیٹرڈے کو ہمارے پروگرام میں بھی آنے تھے لوگ, وہی لوگ جو آن ایئر آنے تھے. اچھا, وہ ایک شخص ہے, وہ ہے ہاتھ کے ان کو پرابلم تھا, تو ہاتھ وہ کھل نہیں رہا تھا, اس میں تھا. وہ اسی وقت یعنی وہاں بیٹھے لیکچر سنتے ہی ٹھیک ہو گئے. اچھا, اس طرح کے دوسرے لوگ, ایک شخص کو بڑے پرابلم تھے گھٹنوں میں, وہ بیٹھ نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا. وہ لیکچر سن سن کے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ یوں ہو رہا ہے کبھی کبھی. میں نے کہا یہ دیکھے, پھر میں نزدیک جاتا ذرا سا ان کو مختلف ٹیکنیک سے, یعنی میں ان کے توجہ کو ڈائیورٹ کرتا تھا. تو وہ زیادہ نہیں سو, وہ بتا رہا تھا کہ پہلے تو جو بھی میں جہاں پر جاتا تھا سو جاتا تھا بالکل. اچھا, آج بڑی بات ہے کہ میں 1-2 بار کیسے گئی. اچھا, تو وہ جب وہ اٹھ گیا تھا, اچھا, سیدھا یوں گھما پہ, کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, تھوڑی دیر چیئر پہ بیٹھ کے ٹھیک ہو گیا میں. صحیح. اگلا دن آیا, وہ بتا رہے تھے میں 6 فلور تک خود ہی چڑھا. پہلے 2 سیڑھیاں اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا. ہماری 2 سٹوری گھر ہے اوپر, میں کبھی نہیں گیا. اچھا, نیچے ہی رہتا ہوں بس. صحیح. آپ نے نیچے. آج کہتے ہیں میں گھر میں
اوپر نیچے گیا اور یہاں پر اس لیے لفٹ میں میں نہیں آئے دتال کے وہاں پر 3-4 لفٹ ہیں وہ لفٹ میں نہیں آئے کہتا ہے میں آزمانے کے لیے یہاں پر آپ بھی میں 6 فلور تک آیا ہوں سیڑھیوں سے آئے ہیں تقریباً پتہ نہیں کتنی سیڑھیاں بن جائے گی ہوں گی اس میں ہمارے ساتھ ایک کالر بھی لائن پر ہیں ہم انہیں بھی لائن پر لیتے ہیں